اور ہماری آنکھ آج ان فلسطین بچوں کے لیے روتی ہے کہ وہ پانی کے لیے بلک رہے، اور ہماری امت مسلمہ کے تمام یا اللہ ہم تم پہ راضی ہیں، تو بھی ہم پہ راضی ہو جا۔ وہاں ہے نا امام بیٹا، حسین اللہ پاک کو بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون پسند آ رہا ہے، یار عباس کی خواہش پوری کی جائے۔ کرین والی پارٹی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے جو آئیڈیلز ہیں، محمد بن قاسم ہے، خالد بن ولید ہیں، نور الدین زنگی ہیں، صلاح الدین ایوبی ہیں، شہاب الدین غوری ہیں، ہم ان کے وارث ہیں اور ہم ان کی جو ہے وہ مقابلہ یہودیت سے ہے بیٹا۔ ٹھیک ہے، پاکستان زندہ باد، اللہ حامی و جابی میں کہتے ہیں کہ اتنے چڑھیے تو بیر ہیٹھ کھڑو تو بیر گھڑے نظر آندے، اتنے چڑھو تو بیر جڑے نے نا تھوڑے نظر آندے، اتنے جا کے پتہ لگتا ہے کہ مسائل کی نہیں۔ اصل بیس یہ ہے کہ ساڈی معیشت دے اتے، ساڈی معیشت دے اتے نہ صرف کدی آئی نا ایسٹ انڈیا کمپنی، آج IMF نے قبضہ کیتا ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہ ہم سے کروا رہے، اگر ہم نہیں کرتے تو ہمیں کچھ اور دکھا دیا جاتا ہے، ہم مجبور ہیں۔ میں پاکستان ایک سونے کی چڑیا تھی، اگر اس کو ذرا ہی پاسبلٹی پہ دیکھا جائے، اس کے قدرتی نیچر دیکھی جائے، تو یہاں ایسا نظام زراعت ہے بیٹا کہ غیر ملکیوں میں تو ہوتا ہے کہ وہ پکی سڑکیں یا پکی نہریں بنا کر اپنی زمین کو اریگیٹ کرتے ہیں، آبپاشی کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی یہ دین دیکھیں، میں سب لوگوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں اور سننے والوں کو بھی یہ عرض کرتا ہوں، آپ خود غور کریں، میرے بچے بوڑھے جوان کے، ہمارا قدرتی ماحول ہی اس طرح کا ہے کہ ہماری جو زراعت ہے اس کو اگر ہم اباب نہیں کریں گے تو ہماری IMF سے جان نہیں چھوٹ سکتی۔ ایک نمک نہیں مل سکتا یا لوہا تو چلو کچھ کہیں سے آ جائے گا، نمک بھی ہمارے پاس موجود ہے، باقی ہر چیز ہماری کی زمین سونا اگلنے والی ہے۔ اور انگریز نے یہ کہا نہیں تھا کہ پاکستان ایک سونے کی چڑیا ہے، اس نے یہ سونے کی چڑیا کے پار کٹتے پھرتے۔ اچھا انکل، ابھی آپ نے قیام پاکستان پہ تھوڑا سا پردہ ڈالا اور آپ نے ایک نام محمد بن قاسم کا بھی لیا۔ تحریک جو کرین والی پارٹی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے جو آئیڈیلز ہیں، محمد بن قاسم ہے، خالد بن ولید ہیں، نور الدین زنگی ہیں، صلاح الدین ایوبی ہیں، شہاب الدین غوری ہیں، ہم ان کے وارث ہیں اور ہم ان کی جو ہے وہ سنت پہ عمل کرتے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کے بتائے ہوئے رستوں پہ عمل کرتے ہیں۔ ختم نبوت کا معاملہ ہو یا پاکستان کی بقا کا معاملہ ہو یا ناموس رسالت کا معاملہ ہو یا یا کسی بھی مذہبی پہلو کا یا بقائے پاکستان کے لیے جو ہو، تو ہم ان کے جو ہے وہ کردار پر عمل کرتے ہوئے ان بزرگوں کے ہم سب سے پہلے میدان میں ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا سمجھتے ہیں تحریک لبیک کے بارے میں؟ تحریک لبیک جو ہے وہ اچھی ایک اسلامی جماعت تھی اور ہے۔ ہر جماعت جو اسلامی ہے، مثلا جتنی بھی اسلامی جماعتیں ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ڈیموکریٹک ہونا چاہیں اور انہیں ڈیموکریٹ ہونا چاہیے، یہ قائد اعظم نے بھی فرمایا تھا، اور اقبال صاحب نے بھی یہ فرمایا تھا کہ ہمیں دور جدید کے علوم سے مستفید ہو کر غیر مسلم کا مقابلہ کرنا ہے، یہی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو پس نظر رکھ کر غور و خوض کے ساتھ، ہمارا مقابلہ یہودیت سے ہے بیٹا، ہمارا مقابلہ ایسی فورسز سے ہے جن کو پاکستان کھٹک رہا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ امت مسلمہ کے اندر ایسے لوگ ہوں جو آگے آ کر بڑھے۔ مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ جو فلسطین والا پرابلم کھڑا ہوا ہے آج کل، تو ہمارے دل اور ہماری آنکھ آج ان فلسطین بچوں کے لیے روتی ہے کہ وہ پانی کے لیے بلک رہے، اور ہماری امت مسلمہ کے تمام قائدین کیا دور حاضر کے ہیں پاکستان کے یا پوری مسلم کے ممالک کے، وہ کہہ دیتے یہاں تو اقوام متحدہ بیٹا بے باس ہو کر پڑی ہوئی ہے، سلامتی کونسل بے باس ہو کر پڑی ہوئی، تو کیا یہ ایک اسرائیل کو ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اسرائیل کے پشت پہ کون کھڑا ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں، آپ بھی سمجھ رہے ہیں، سب بچے بھی سمجھ رہے ہیں، میرے سننے والے احباب بہن بھائی اور میری بہنیں اور میری مائیں بھی یہ سمجھ رہی ہیں گھر بیٹھے ہوئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کربلا دکھا دی انہوں نے فلسطین۔ میں آج یہ بات کہہ رہا تھا ایک دوست سے کہ لگتا ہے اللہ پاک کو بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون پسند آ رہا ہے، یار عباس کی خواہش پوری کی جا رہی ہے۔ وہ جیسے وہ آدمی اپنے بچے کو اٹھا کہہ رہے تھے یا اللہ ہم تم پہ راضی ہیں، تو بھی ہم پہ راضی ہو جا۔ وہاں ہے نا بیٹا، الحمدللہ میرے فرقہ پرستی ہے، کہیں ذاتیں ہیں، ہمارے کسی بڑے بھائی نے یا ہمارے کسی جس کی انگلش ٹرانسلیشن میں وہ سیکھ رہے، ہمارے قرآن پاک سے کہ بتائے ہوئے اصولوں کو یہودیت نے اپنا کر ہمیں اپنے پاؤں تلے روندا ہوا ہے، اپنے جوتی کے تلے روندا ہوا ہے۔ آپ نے بہت اچھے سوال کیے ہیں۔ ناظرین و سامعین، مٹ جائے گی دنیا تب انصاف کرو گے،
मुनसिफ हो तो फिर हशर उठा क्यों नहीं देते। मुझे जो है वो अंकल के साथ मुश्ताक अहमद शाकिर साहब जो हैं एक बड़ा गौर फिक्र करने वाले और एक फ़िक्र और फ़क्र रखने वाले हमें शहरी नज़र आए हैं, उनके साथ हमने गुफ्तगू की है, बड़ा अच्छा लगा है। और चूँकि हम भी तालिब इल्म हैं और दीगर लोग भी हजूम भी करते हैं, और आपका इन जो है वो तमाम पहलुओं पर क्या नुक्ता नज़र है, अपनी कीमती राय जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिए। और हमारी गुफ्तगू काफ़ी मौज़ूआत जो है वो पंजाबी बैन अवी खिलरते गए, लेकिन हमने कुछ उसे समेटने की कोशिश भी की है। इंशाल्लाह अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मजीद वीडियोज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें तो डॉक्टर वकास खां फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी कीमती राय जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आखिरी नारा पाकिस्तान जिंदाबाद का लगा दी जरा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हामी और नासिर साहब, पाकिस्तान जिंदाबाद।